السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھی ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی فکر مند ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن بڑھا آگے، جیسے ابھی 17 مئی تک ہے، اگر یہ آگے بڑھتا ہے تو عید کی نماز کا کیا ہوگا؟ اس بارے میں کافی ساتھیوں کے فون بھی آ رہے ہیں، میسج بھی آ رہے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ دوستو بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مکمل آہوزاری کے ساتھ یعنی یکسوئی کے ساتھ، اہتمام سے، قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کے ساتھ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری دنیا سے ختم کر دے اور مسلمان یہ تہوار جو ہے خوشی کا، اس کو خوشی خوشی مل جل کر آپس میں منائیں، اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ لیکن دیکھیے تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اگر مقدر میں یہی لکھا ہے کہ لاک ڈاؤن آگے بڑھے گا اور ہمیں عید بھی اسی حال میں منانی پڑے گی، تو اب عید کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم عید کی نماز گھروں پر پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ اس بارے میں انشاءاللہ ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ دوستو بزرگوں کہ عید کی نماز کے شرائط وہی ہیں، یعنی کہاں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، جو جمعے کے شرائط ہیں۔ اگر شہر ہے، بڑا قصبہ ہے جہاں جمعے کے شرائط پائے جاتے ہیں تو وہاں عید کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے جمعہ ہم گھروں میں 5-6 لوگ ہیں، گھر کے لوگ تو پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ہم عید کی نماز بھی اگر لاک ڈاؤن اسی طرح رہا تو اپنے گھروں میں ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھیں گے۔ 4-5 لوگ، یعنی جیسا بتایا تھا کہ امام کے سوا 3 بالغ مرد ہونا ضروری ہے جماعت کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے بھی اور عید کی نماز کے لیے بھی۔ اس لیے گھروں میں عید کی نماز ہم پڑھیں گے، اہتمام سے پڑھیں گے، کوئی حرج نہیں۔ مسجدوں میں 4-5 لوگ ہیں، وہ مسجد میں عید کی نماز پڑھ لیں گے، اور گھروں میں جو 4-5 لوگ اگر ہو جاویں تو وہ عید کی نماز کا گھر میں اہتمام کریں گے۔ جمعے کے لیے جیسے خطبہ شرط ہے، اسی طریقے سے عید کی نماز میں بھی خطبہ ہوتا ہے۔ فرق 2 ہے عید کے خطبے میں، جمعے کے خطبے میں۔ جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ شرط ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے نماز ہوتی ہے۔ اور عید کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، مسنون ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، البتہ عید کا جو خطبہ ہے نا وہ سنت ہے، بس یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اب اس میں عید کی نماز کی ترتیب کیا ہوگی، کیسے پڑھیں گے، خطبہ دینے کے لیے کیا کریں گے، عید کی نماز کا خطبہ کیا ہوگا، انشاءاللہ اس بارے میں ہم ایک تفصیلی ویڈیو عید کی نماز کی ترکیب کیا رہے گی انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کریں گے۔ دیکھیں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ عید کی نماز کا یہ جو مسئلہ ہے یہ مجبوری میں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آپ چھوٹی موٹی مجبوری بول کر کبھی بھی عید کی نماز گھر میں پڑھنے لگے، ایسا نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ مجبوری کے درجے میں ہے۔ ورنہ تو عید کی نماز کی شان یہ ہے کہ وہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ ایک کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے، عیدگاہ میں یا کسی کھلی جگہ میں ادا کی جاتی ہے۔ چونکہ عید کی نماز میں اہتمام زیادہ دعا کا ہوتا ہے، جتنے زیادہ بندے اللہ کے جمع ہوں گے اتنی زیادہ پتہ نہیں کون سے بندے پر اللہ کو پیار آ جاوے اور سب کی دعائیں قبول کر لے۔ یہ عام حالات کے اعتبار سے اجتماع ہونا چاہیے، لیکن یہ جو مجبوری کے حالات ہیں یہاں ایسی صورت میں ہم مجبور ہیں، اس لیے جیسا بھی ہو سکے اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کا ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کریں گے۔ اللہ تعالی ملک سے یہ حالات اور پوری دنیا سے یہ حالات ختم فرمائے، اس بیماری کو جلد از جلد دنیا سے ختم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔